بدنصیبی یہ ہوئی کہ جب یہ سلسلہ انڈین سب کانٹیننٹ میں آیا تو ایک تو یہ آبادی یہاں 99.9% ہندوؤں کی تھی، اور ہندو مذہب میں سادھوازم بہت ہی پاورفل ٹول ہے. اس نے اس میں کنٹیمنیشن شروع کی، انفلوئنسز آئے، اور وہ رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں جو کچھ بہت زیادہ شاید لوگوں کے لیے اپریشیبل نہیں تھی. اچھا، یہ جو آپ نے بھی لفظ استعمال کیا کہ لوگوں کے لیے بہت زیادہ اپریشیبل نہیں تھی، مگر آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ٹھیک تھے؟ میں نے تو آپ سے پہلے عرض کیا کہ میری رائے شاید ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہیں اس کی کچھ چیزوں پر اعتراض ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ایک بہت سمپل سیدھا فارمولہ ہے. ہر وہ چیز جو قرآن، حدیث، سنت اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہوتی ہو وہ اختیار نہیں کرنی سبحان چاہیے. اللہ، آپ نے ہمیشہ یہی بات کی ہے، اور میرے خیال میں اس کے بعد کوئی بھی دوسری بات رہ نہیں جاتی ہے اس سے بڑھ کے کوئی. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت جو ہے وہ بنیادی طور پہ افضل ہوئی کسی بھی مسلمان کے نوعیت لیے سب سے افضل وہی ہے کہ شریعت پر عمل کیا جائے. شریعت میں اگر کہیں مجھے دقت آتی ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے. مجھے یاد ہے آپ نے وہ کئی مرتبہ بیان فرمایا ان کا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، غالباً آپ خود ہی ارشاد فرما دیجیے. جناب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان یہ ہے کہ جس نے ایک سنت کو بھی ترک کیا وہ روحانیت کے خوشبو بھی نہیں پا سکتا. اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ جب آپ نے جو سادھوؤں کا، اور چونکہ اسپرچویلٹی جو ہے وہ تو اور بھی دنیا کے یعنی کہ لوگوں میں بھی اور ادیان میں بھی پائی جاتی ہے، اور ان کا بھی دعویٰ اس حوالے سے ہے. یہاں پہ جو ہم سب کانٹیننٹ میں یہ جو شنکر اچاریہ اور یہ جو صاحبان تھے، ان کا جو اسکول تھا اور ان کا جو امپیکٹ تھا، وہ یہ جو مسلمانوں کی روحانیت ہے اور جو آپ لوگوں کے جو سلسلے ہیں اس سے کیسے مختلف ہیں ایک، اور ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں بنیادی طور پہ کوئی بھی شخص ہو، اس میں روح تو ہے، اس میں روحانیت کا اثر بھی ہے. اور اگر اس کو یوں کہنا چاہیں کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، اور بابا آدم کو جو علم الاسماء سکھایا گیا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ جینیٹیکلی سب میں ٹرانسفر ہوا ہے. فرق صرف ایک ہے کہ ایک آدمی وہ ایکسرسائز پر اس طریقے پر جاتا ہے، لیکن وہ جاتا ہے اپنے کسی مفاد کے لیے، یا وہ کسی کو شریک جانتا ہے نعوذ باللہ رب تعالیٰ کے ساتھ، تو اس کو جو انعامات مل رہے ہیں وہ یہیں تک محدود ہیں دنیا تک. ٹھیک. اس لیے کہ رب تعالیٰ کا اپنا بھی فرمان ہے کہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں، نان بلیورز ہیں، ان کے اچھے کاموں کا اجر میں ان کو دنیا میں دے دوں گا، اور ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. مگر ان میں سے جو کہ نان مسلمز ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی خالق کی کھوج میں ہیں. اگر ان تک دین کا یہ پیغام نہیں پہنچا ہے اور وہ یہ نہ جانتے ہوئے اس روشنی سے ہٹ کے کسی اور روشنی کے ذریعے اپنے طور پہ وہ روحانیت کا سفر طے کرتے ہیں اور پہنچنا خالق تک ہی چاہتے ہیں، مگر یہ روشنی ان تک پہنچی ہی نہیں ہے، تو پھر ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ نے ہندو معاشرے کی ابھی بات کی تھی، ہندو معاشرے کی ایگزامپل دے رہے تھے آپ. ہندوؤں کے بارے میں شاید یہ نہیں پلی لی جا سکتی کہ ان تک پیغام نہیں پہنچا، اس لیے کہ ان کے یہاں جو تیسرا وید ہے، اتھارو وید، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک بھی ہیں، گرچہ وہ سنسکرت میں ہیں، پروناؤنس اسی طرح ہوتے ہیں، لیکن ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریوں کی تعداد، سواریوں کے نام، ازواج مطہرات کی تعداد، آپ نے جتنے غزوات لڑنے ہیں وہ، اور وہ یاد رکھیے کہ وید 5000 سال پہلے قدیم ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. ان کے چوتھے وید میں خانہ کعبہ تک کا ذکر ہے. ان تک تو پیغام آیا ہوا ہے. ابھی ان کے بہت سے لوگ
اس چیز کے معترف ہو گئے پڑھے لکھے لوگ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں. اسلام نے ایک ایسا بندوبست کیا، دو چیزیں، کہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ دین کی اگر ایک آیت بھی اگر اسے آ گئی تو اس کو آگے پہنچا دے. وہ اسی لیے ہے کہ لوگوں میں اسلام کا پیغام پھیلا دیا جائے. دوسری طرف ہر عاقل و بالغ پر یہ فرض کر دیا کہ وہ حق کی تلاش کرے. تو اگر انہوں نے تلاش نہیں کی ہے تو وہ اس کی سزا بھگتیں گے. یہ ان پر فرض ہے. ٹھیک. تو جہاں ہم پر فرض ہے کہ ہم جو پیغام کچھ بھی پہنچائیں، ہم پیغام، حق کا پیغام جتنا آتا ہے وہ ہم آگے پہنچا دیں. ان پر بھی فرض ہے کہ اگر وہ عاقل و بالغ ہیں تو وہ کھوج کریں حق کی، اس سے وہ بری ذمہ نہیں ہو پائیں گے. جیسے ابن عربی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، دیگر جو تصوف کے بڑے بزرگ ہیں اور جو مختلف سلسلے ہیں، ان کے اوپر جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اگین وہ سوالات جو ہیں اب آپ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور بلند آہنگی کی وجہ سے اور طریقے سے اب سامنے آ رہے ہیں، اور اس میں زیادہ شدت ہے، زیادہ تیزی ہے، اور مختلف جو سلوک کے سلسلے ہیں ان سب کے حوالے سے بھی، اجتماعی حوالے سے، یا جو آپ جس شاخ سے منسلک ہیں، جس شاخ کہ آپ اس وقت سرخیل بھی ہیں اس وقت موجودہ عہد میں، اس حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے اعتراضات کے حوالے سے؟ بزرگان دین کی اپنی لکھی ہوئی جو اوریجنل کتابیں ہیں ان کو اٹھا لیجئے. اس کے اندر کہیں بھی انہوں نے کشف و کرامات اور ایسی چیزوں کو بیان نہیں کیا. اگر کہیں بیان ہوا بھی ہے تو بڑے سرسری انداز میں. بیان تو شاہ صاحب ہوا ہے کہ اگر کہیں بیان ہوا بھی ہے تو بڑے سرسری انداز میں. اور یہ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ خود جو بزرگان دین ہیں انہوں نے کبھی کشف و کرامات کو کوئی پسندیدہ چیز کہہ کے رائج نہیں کیا ہے. یہ تو ظلم ڈھایا ان کے معتقدین نے کہ مارے عقیدت کے. ان کی نیت بری نہیں تھی، میں ان کو یہ نہیں کہوں گا کہ نیتاً کیا. مارے عقیدت کے، فرط جذبات میں، محبت، فرط جذبات میں، اس کے اندر مبالغہ آرائی ہوتی چلی گئی، اور وہ ایک دوسرے کی ضد میں بھی غلو جو ہے وہ ہوتا چلا گیا. ماورائے عقل بھی ہو گئیں اور ماورائے فطرت بھی نظر آئیں. اگر کسی صاحب نے لکھا کہ انہوں نے عقیدت کے مارے لکھا کہ میرے مرشد پانی پہ چلتے تھے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے لکھا نہیں صاحب میرے مرشد تو ہوا میں 5 فٹ اوپر اڑتے تھے. کسی صاحب نے وہ پڑھا، انہوں نے اپنے مرشد کو 10 فٹ اوپر اڑا دیا. یہ جو سلسلے چلے اس نے بہت زیادہ اعتراضات کو دعوت دے دی، اور ہونے بھی چاہیے تھے اعتراضات. اور آپ سمجھتے ہیں نقصان پہنچایا؟ نقصان تو نہیں کہوں گا، لیکن اعتراضات تو بالکل جائز ہیں. ایسی باتوں پر اعتراض ہونا بھی چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ ان بزرگوں کی اپنی لکھی ہوئی کتابیں یا اس قسم کے لوگ آپ کے ہاتھ آج لگ جائیں، وہ کبھی اپنی ذات کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ تو اپنے پاس آنے والے کو پریکٹیکل وے میں دعوت حق دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ جناب سرفراز صاحب آپ سچ بولا کیجیے. الفاظ سے نہیں جی، آپ زبان سے تلقین نہیں کرتے، اپنے پرسنل کیریکٹر سے وہ انفلوئنس کرتے ہیں کہ لوگ ادھر کو آ جائیں. ایسی کوئی آدمی اپنے آپ کو بیان نہیں کرے گا جو واقعتاً اس راہ پر ہے. بیان وہی کرے گا جس کو سپورٹ چاہیے، بیساکھی چاہیے اپنے آپ کو کھڑا رکھنے کے لیے. وہ اپنی واردات، مشاہدات، محسوسات، یہ سب وہ بیان کرے گا، جو صحیح بھی ہو سکتے ہیں اور صورتحال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے. لیکن وہ ایک سہارا لے رہا ہے. لیکن جو صحیح آدمی ہے، جو اللہ کی راہ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کو انفلوئنس کرتا ہے اپنے کردار سے، اپنے طریقے سے. ان بزرگان دین کی اور چیزوں سے سب سے اختلاف میں ممکن ہے، ممکن کر لیجیے، آپ سمجھ لیجیے کہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ اکیلے انسان نے بغیر کسی
लाउड स्पीकर के, बगैर किसी सोशल मीडिया के, बगैर किसी प्रिंट मीडिया के लाखों लोगों को अपने हाथ पे मुसलमान कर लिया। ये तो तारीख का हिस्सा है। अच्छा, ये अब जहाँ पे गुलू हुआ है या मुरीदैन ने अपने फ़र्त जज्बात में ये गलती की है इस नौइयत की, आप समझते हैं कि अब वक्त है ये कि उसकी दुरुस्ती की जाए? यकीनी तौर पे हर वक्त है कि जितनी जल्दी इन चीज़ों को दुरुस्त करके विद ट्रू स्पिरिट सामने ले आया जाए उतना ही बेहतर है। उतना ही बेहतर। चौधरी एतजाज़ साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था यहीं इसी प्लेटफॉर्म से, तो पता नहीं क्या बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे माशरे का एक मसला ये है कि अब हम एक दूसरे को शक का फ़ायदा नहीं देते। अच्छा, इसको आप अगर यूँ भी देखिए कि दीन भी कहता है कि लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखो। मैं समझता हूँ कि ये जो बात है कि अच्छा गुमान रखना, ये बुनियादी तौर पे शक का फ़ायदा ही देने की बात है कि भाई आप तक अगर ये बात पहुँची है, किसी ने कह दिया है कि वसी ने आपके बारे में, मैं तो खैर इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपने किसी बुज़ुर्ग के बारे में, किसी हम उम्र के बारे में भी, कि कोई ऐसी बात कर दी जाए जो ग़ीबत से भी अल्लाह बचाए, मगर बहतान का तो बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है। तो मगर आप ये गुमान रखते हैं कि नहीं भाई वसी ऐसी बात नहीं कर सकता, तो शक का फ़ायदा दिया आपने मुझे, ये हम बिल्कुल अब नहीं देते हैं। ये जो जिन बुज़ुर्गों के हवाले से हम बात कर रहे हैं और दीगर भी जो बुज़ुर्गान दीन है, लाज़मी बात है एक ही किताब है ना जिसमें तहरीफ नहीं हो सकती, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुदा ने लिया है। उन कुतुब में तारीख़ के किसी दौर में तहरीफ भी तो हो सकती है, किताबत के मामलात जो हैं वो भी तो हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर अगर हम ये शक का फ़ायदा देना चाहेंगे किसी को, तो फिर हम उसका कुल देखेंगे कि मिसाल के तौर पे जो दस्तयाब 60-70 साल ज़िंदगी है उसमें उसने क्या कुछ किया है और किस तरीके से शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। बुनियादी पैमाना जो आपने फरमाया कि शरीयत से मुतसादिम न हो, और अगर बेशतर ज़िंदगी ऐसी है और इस तरह की कुछ चीज़ें आ गई हैं, तो हम ये शक का फ़ायदा भी तो दे सकते हैं कि तमाम ज़िंदगी ऐसा काम किया है और ये सारे का सारा है, इतनी कुतुब हैं, इतना अमली काम किया है, इतने लोगों को मुसलमान किया है और खल्क के लिए इतना कुछ किया है, तो ये चीज़ें अगर इन पर एतराज़ जायज़ भी है तो ऐन मुमकिन है कि ये उन्होंने न किया हो, कोई तहरीफ हो गई हो, जैसे आपने फरमाया कि मुरीदैन ने कर दिया हो। इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? वसी शाह साहब, हमारे यहाँ मैनेजमेंट में एक बात कही जाती है, वो एग्जीक्यूटिव जिसके 80% फैसले दुरुस्त हैं वो अच्छा एग्जीक्यूटिव है। वाह। एक इंसान है जो इल्मी काम कर रहा है, दावत दे रहा है, वो इंसान है, कामिल नहीं है किसी तरह भी, क्योंकि इंसान की अक्ल भी अधूरी है, नामुकम्मल है, इंसान का इल्म भी अधूरा है, गलती कहीं ना कहीं होगी ज़रूर। तो एक आदमी ने अगर 90% काम सही किए हैं, 10% गलत किए हैं, मैं ये नहीं कहता उनको पॉइंट आउट ना किया जाए, आने वाली नस्लों के लिए उनको पॉइंट आउट करके दुरुस्त कर दिया जाए, लेकिन उनको उस चीज़ का बेनिफिट दे दिया जाए कि 90% उन्होंने अच्छा काम किया था। और उनकी जो चीज़ ऐसी है जो, जैसे अगर कोई चीज़ शरीयत से किसी वक्त मुतसादिम हो गई है, या कोई चीज़ ऐसी है जो दीन के मुताबिक भाई नहीं होनी चाहिए थी, तो उस पर आदमी अमल ना करे। नहीं, उसके अलावा भी ये मैं ज़रूर कहूँगा उसको पॉइंट आउट कर देना। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि पॉइंट आउट करे और फिर अमल ना करे उसके ऊपर। जिनको अल्लाह ने इल्म अता किया है उनको बड़े तरीके, सलीके और मोहब्बत के साथ उन चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जाए ताकि लोग उन पर अमल ना करें। बल्कि उसका एक फ़ायदा शाह साहब ये भी देखिए होगा कि एक ऐसी नस्ल जो है वो, उसकी हम इस हवाले से तरबियत कर सकेंगे जो कि दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर चीज़ों को एनालाइज कर सके और समझ सके कि हाँ, ये बहुत उम्दा आदमी है, बहुत उम्दा बुज़ुर्ग हैं और इनकी ये चीज़ें बहुत उम्दा हैं, इन पर हम अमल करेंगे, मगर बहैसियत इंसान बहुत उम्दा होने के बावजूद शायद गलती हो सकती है, इसके ऊपर हम नहीं करेंगे। मगर इस गलती के ऊपर पॉइंट आउट करने के बाद या इस पर अमल न करने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनकी पूरी शख्सियत को मस्क कर दें या उनको तानो तशनी का निशाना बनाएं या तू तड़ाक करें। वो जो आपने बदगुमानी की बात फरमाई,
بلکہ یہ گمان کی بات آپ فرما رہے تھے. جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا فرمان یہ ہے کہ بدگمانی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے اگر یہ گمان رکھتا ہوں یا آپ مجھ سے گمان رکھتے ہیں کہ سرفراز صاحب غیبت نہیں کریں گے یا تہمت نہیں لگائیں گے، بہتان نہیں باندھیں گے، وہ اصل میں وہ آپ کو جو میرے بارے میں یہ گمان ہے، آپ کو اپنی شخصیت میرے اندر نظر آ رہی ہے، کیونکہ آپ خود بہتان نہیں باندھتے، تہمت نہیں لگاتے، تو آپ کو اپنا عکس میری شخصیت میں نظر آتا ہے کہ شاہ صاحب بھی نہیں لگائیں گے. یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ دوسرے آدمی کے بارے میں جو میں رائے قائم کروں گا وہ در حقیقت میری اپنی شخصیت کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، اس کی عکاس ہوگی، اس کا عکاس ہوگا. اسٹے ود اس ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا. اور ابھی جو بات ہو رہی تھی کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، کسی بھی اہم جو بزرگ ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی ایسی چیز اگر سامنے آتی ہے جو کہ بالکل جس پر یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمارا فہم ہی غلط نہ ہو نا. اگر تمام جو علماء کرام ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی فلانا شخصیت جو ہے ان کا باقی کام تو بہت اچھا ہے، مگر یہ معاملہ ایسا ہے جس میں ان کے فہم میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو قول ہے وہاں سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. آپ نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو میرے خیال میں اسی کو اگر ہم یہاں پہ بھی منطبق کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جو درست ہے اور اچھی ہے اس کو لے لیا جائے، اور ہر وہ چیز جس میں جو دین سے یا کسی بھی حوالے سے شریعت سے مختلف ہو یا اس سے ہٹ کے ہو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آدمی اس سے گریز کر سکتا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے محترم سرفراز احمد شاہ صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.